کس بچے ختم کرو کوتہ نماز کس بجے 10 منٹ پہ ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قد تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم يا ربنا لك الحمد على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمة الإيمان فثبت أقدامنا على هذا الإيمان يا رب العالمين. بزرگان محترم، استقبال رمضان کے عنوان پر اس وقت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ابھی خطبہ پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہم کو پہلے ایمان کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ جب آج ہی میری ملاقات ایک ایسی فیملی کے ساتھ ہوئی جو پہلے ایمان سے محروم تھے اور اب اس وقت وہ ایمان والے ہیں، اور ان کی مصیبتوں کی داستان، ان کی غموں کی داستان، اور اس وقت ان پر گزرنے والی مشکل ترین حالات کی رودات جب سنی، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم سے قربانیاں نہیں لی، اللہ نے ہم کو قربانیوں کے بغیر ایمان کی دولت دی. اور بہت نادان ہوں گے ہم اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نہ ہوا کہ اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، قربانی لیے بغیر ایمان کی دولت عطا کی، اور وہ کس طرح ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. بس صرف اتنا، ایمان والے سے گھرس من زائس گھرس من بنی ایمانی دولت. نہ ہمیں ریسرچ کرنا پڑا، نہ ہمیں کوئی چیز چھوڑنی پڑی، نہ ظلم سہنا پڑا، نہ تانے سہنے پڑے. جب وہ سنا رہے تھے مجھے، کہتے ہیں ہم کو ہمارے ماں باپ تانا دیتے ہیں، تم نے ہمارا مذہب چھوڑا، ہمارا مذہب تو تمہارے عرب پہنچ گیا، وہاں مندر بن گئے. کہتا ہے ہمارے ماں باپ ہم کو یہ تانا دے رہے، تم نے ہمارا مذہب چھوڑا، ہمارا مذہب وہاں پہنچ گیا اور وہاں ایکسپٹ ہو رہا ہے، تم بھی واپس آ جاؤ. جب یہ تانے سننے پڑ رہے ہوں ان کو، اس کے باوجود ہم اپنی ایمان پر جمے ہوئے. غرض یہ کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، بغیر کسی قربانی لیے، بغیر کسی مشکل میں ڈالے، بغیر کسی تحقیق کے. ظاہر سی بات ہے جو ایمان کی طرف آتا ہے کتنا وہ سوچتا ہوگا، کتنا وہ جھیلتا ہوگا، کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، وہ سب میرے بھائی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم پر وہ بیتی نہیں، کیونکہ ہم پر وہ گزری نہیں. جب وہ کہتے ہیں ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے اس وقت
ہم فلانے کو نہیں بتا سکتے اس وقت، ہمیں یہ چیز چھپانی پڑتی ہے۔ اب ہم جہاں ہیں وہاں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہاں یہ مشکلات ہیں۔ ہمیں فلاں جگہ سے پراپرٹی مل سکتی تھی، وہ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ وہ حرام ہے۔ اگر ہم اسلام مسلمان نہ ہوتے تو ہم لیتے وہ پراپرٹی، لیکن وہ نہیں۔ مان لیجیے اگر کسی آدمی نے 10 سال پہلے فکسڈ ڈپازٹ کیا ہو اور آج وہ 20 لاکھ کے بجائے 40 لاکھ ملنے والا ہے، اور آج اس کو اسلام کہتا ہے یہ نہیں لینا، وہ کہتا ہے بلا مارو۔ شاید ہم پتہ نہیں اس طرح کی قربانی دے پاتے یا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے، اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان۔ یا اللہ سکرت اسلام دولت ایمان دولت اس نصیب سانہ مطالبہ ورائے سانہ قربانی ورائے اسن کان درخواست دیتمت اسن اللہ کا فضل اور احسان ہوا۔ وہ پرانے اکابر ہمارے بزرگان دین وہ یہاں تشریف لائے، اور یہاں کے ہمارے ان اسلاف کی قسمت تھی، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اللہ کا فیصلہ، ان بزرگوں کی قربانیاں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور یہاں آئے، اور یہاں کے ہمارے ان اسلاف کی خوش قسمتی کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا، ریجیکٹ نہیں کیا۔ وہ آئے، سفر کی مصیبتیں برداشت کی، نہ آتے تو اور وہ آتے اور یہاں کے لوگ ایسے پر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا۔ میرے بھائی، کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اگر یہ ایسے ہے نا تل کیا ایسے۔ یہ فارمولا لکھا ہوا کتابوں میں، وہ فارمولا سوچنا چاہیے۔ یہ اگر ایسے ہے نا تل کیا بن ہے، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس فارمولے کو آگے جب انہیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیل کی تو کہتے ہیں دیکھو، آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، زبان ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، گھر ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، والدین ہیں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اولادیں مل گئی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مکمل صحت ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کووڈ کا طوفان آیا بچ گئے ہمیں نہیں ہوا، خدا یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور ایمان ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ نہ ہوتا تو ہم نے وہ 9 مہینے ایمان والی ماں کے پیٹ میں نہیں گزارے ہوتے، نہ ہوتا تو ہم کو اذان نہیں پڑھی گئی ہوتی، نہ ہوتا تو ہم کو ختنہ نہ ہوا ہوتا، نہ ہوتا تو ہم یہاں اللہ کے گھر میں نہ ہوتے، نہ ہوتا۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگر ہم کفر کے گھر میں ہوتے تو ہم اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاتے، گارنٹی نہیں دے سکتے۔ جیسے اس وقت بھی دنیا کی 5 یا 5.5 ارب کی آبادی ایمان سے محروم ہے، اس میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں دین حق اگر ہے تو وہ اسلام، اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ بعض تو ہم سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ دین حق اگر ہے تو دین اسلام ہے، مگر رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے، تقاضے ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، خطرات ہیں، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس سب کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اس بنا پر وہ ایمان کی طرف نہیں آ پاتے۔ ہمارا حال بھی ایسے ہو سکتا تھا کہ ہم بھی کسی کفر کے گھر میں ہوتے اور کفر کے گھر میں ہوتے اور ایمان کی طرف نہیں آ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، پیاس لگنا نعمت، پانی مل جائے نعمت، اس کے بعد پانی پی سکیں وہ بھی نعمت۔ اس پی سکنے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے، آب یڑمز واتن، اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں ایک سٹیج ایسا بھی ہے جس سٹیج سے ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے اور میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں اس سے، اور اگر وہ سٹیج نہیں ہوگا تو پانی پی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے کہ جب منہ میں پانی پہنچ جاتا ہے یا کھانا پہنچ جاتا ہے تو یہاں حلق کے نیچے ایک جھٹکا لگتا ہے، اس جھٹکے کے بعد پانی نیچے جائے گا، جب تک وہ جھٹکا نہیں لگے گا تب تک پانی نیچے نہیں جائے گا۔
اور کر کے دیکھ لیجئے، منہ میں آسس متھائی ہوتے آپ گول وہ نیچے نہیں اترے گا جب تک یہ نہیں کرے گی۔ یہ جو جھٹکا لگتا ہے، اس جھٹکے کے بعد پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ جس آدمی کا جھٹکا فیل ہو جاتا ہے اس کا یا تو پانی نیچے اترتا ہی نہیں ہے اور یا منہ میں رکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے جانوروں کے لیے بھی رکھا ہے اور انسانوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ چلیے یہاں تک پہنچ گئے، اس کے بعد پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ ایک بیماری ایسی بھی ہے کہ پانی پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھتی ہے، اور وہ پانی یہاں تک آدمی پی کر 10 بالٹی پانی پینے کے باوجود پانی پیاس نہیں بجھتی، میں نے ایسا بیمار دیکھا ہے۔ 10 بالٹین آب چنے باوجود چند تریش مقلن کی میں نے ایسا بیمار دیکھا، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس بیمار کا بیٹا آج ہی مجھے ملا۔ 10 بالٹی پانی پینے کے باوجود پانی پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ کیوں نہیں بجھ رہی ہے؟ کیونکہ منہ میں پانی پیدا ہونے کا سسٹم ختم ہو چکا تھا، پانی پینے کے بعد پیٹ میں چلا گیا، منہ خشک ہے، ہے بیزی تو متریش، ہے بین تو متریش، ہے بچن۔ میں بھی اس بیمار کے پاس چلا گیا، اس بیمار سے میں نے کہا خیریت، تو مہربانی کر تو پن اچھا تو میں تریش دام کیا پتا مہما مکلے یہ تلے ایشم نہ مکتا۔ اور بعد میں مرحلہ یہاں تک آ گیا کہ گھر والوں کا کام تھا منہ میں پانی کا گلاس ڈالنا، 10 منٹ کے بعد یہاں سے باتھ روم لے جانا، وہاں سے واپس لا گیا، 10 منٹ لایا تو پھر پانی کا گلاس ڈالنا، 10 منٹ کے بعد باتھ روم، 24 گھنٹے یہی ڈیوٹی۔ اور اس کے بعد آخر میں مرحلہ کہاں پہنچا؟ باتھ روم کے ساتھ اس کا بیڈ لگایا گیا، یہاں سے پانی ڈالتے تھے اور یہاں سے پائپ لگائی گئی باتھ روم کے لیے، پلاسٹک کے پائپ۔ بس اب پتہ چلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، میں نے اس کت نعمت تذکر تو ان کا، یہ جو قرآن نے کہا ہے میری نعمتوں کو تو شمار کرنا چاہو کر نہیں سکتے، بلا شبہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے اتنی دیر جتنی دیر باتھ روم جائیں گے، اتنی دیر روک کر رکھنے کا یہ سسٹم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سمجھ میں تب آئے گا جب یہ فیل ہو جائے گا۔ اور یہ جو سسٹم ہے یہ کام کر رہا ہے لیکن کنٹرول میں ہے، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو بھی مصیبت ہے، اور ان کنٹرول ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جائے تو بھی مصیبت ہے، اور اگر پیشاب ان کنٹرول ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ ان کنٹرول ہو جائے گا تو بڑھاپے میں ڈائپر لگانا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ بیمار یہی شہر میں ہے، مطلب بس کیا حالات دبن بچپن اس میں ڈائپر لوگ بجرس میں پیوم لاگو، بس وجہ کیا ہوگی دبن پیشاب ان کنٹرول، بس وجہ دبن مسجد میں بھی نہیں جا سکتا، ڈبل ٹربل ڈائپر، کیا پیشاب قطرہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے۔ تو پیشاب کا آنا بھی نعمت، پیشاب کا کنٹرول میں رہنا نعمت، اور جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو سارا پیشاب نکل جائے یہ بھی نعمت۔ پراسٹیٹ کی بیماریوں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسی میں سب سے بڑی بات ہے ایمان ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، وہی ہوتا وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ اس ایک سجدے نے ہم کو بچایا، ورنہ نہ جانے کن کن کو ہمیں سجدے کرنے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر کے ان کو سجدے کرنے تھے، اپنے ہاتھوں سے گڑیاں بنا کر کے ان کو خدا ماننا تھا۔ ہر زمانے میں رہا ہے، عرب کے لوگ بھی کرتے تھے، آج بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے، اب کہیں گے اب آج کے بعد جو خدا ہو گیا، وہ بھی ایسا عجیب خدا ہے جو ہمارے ہاتھ سے بنے پھر ہمارا خدا بن جائے۔ بتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا بن گئے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ علی نعمت الایمان۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے۔ ساتھ میں ہم ایک پہلو اور اس کا کہہ سکتے ہیں، اور وہ بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آنکھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوگی، ہمیں اپنی زبان آپ کی منشے کے خلاف استعمال کی ہوگی، ہماری جوانی میں ہر قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم نے دفتروں میں کام کیا، بزنس کیا، مزدوریاں کی، ہر جگہ ضرور ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمارے جسم کے ہر حصے سے آپ کے ناراض کرنے والے کام ضرور ہوئے ہوں گے، پر ایک سرمایہ ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ ہے یہ پیشانی ہم نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھی، اور آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا اللہ نہیں مانا، اور آپ کے نبی کے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا نبی نہیں مانا۔ ہم آج بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ، اور اس کائنات کے لیے رہبر واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجھے حدیث یاد ہے، حدیث سنا کر میں اگلا موضوع شروع کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں بڑی اہم ترین کتاب جس کا تذکرہ عام طور پر کم آتا ہے، مگر انتہائی اہم ترین کتاب، اچھی کتاب نام مسند احمد ابن حنبل۔ 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں امام احمد ابن حنبل۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہے امام مالک کے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے۔ 4 اماموں میں سب سے لاسٹ والے یہی ہیں۔ یہ امام سے زیادہ بڑے محدث تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کارنامے کی وجہ سے اس وقت ڈوبنے والا اسلام بچ گیا۔ وہ کارنامہ مجھے بیان کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے، وہ کیا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مبارکباد آئی ہے، امام احمد ابن حنبل کو۔ اور اس مبارکباد کے نتیجے میں امام شافعی ان کے استاد نے کہا تھا کہ احمد میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنا کرتا مجھے بھیج دو جس کے نے تم کو مبارکباد ملی ہے، اب اس کرتے کو پانی میں ڈال کر وہ پانی مجھے بھیج دینا۔ اتنی یہ امام احمد ابن حنبل انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل۔ یہ مسند ایک خاص قسم کی حدیثی کتاب ہوتی ہے۔ مسند کتابیں جب محدثین لکھتے ہیں تو اس کا پیٹرن ہے الگ الگ لکھنے کا، ایک پیٹرن کچھ اور ہے، ایک پیٹرن کچھ ہوتا ہے۔ ایک پیٹرن حدیث کی لکھنے کا اس کو کہتے ہیں مسند، اس میں صحابہ کی ترتیب کے مطابق حدیث لکھی جاتی ہے۔ مثلا حضرت عائشہ کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہوں گی، حضرت ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہوں گی، حضرت عمر بن خطاب کی حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہوں گی، اور ٹاپک ان کا الگ الگ ہوگا، مگر حدیثیں ساری ایک ہی جگہ پر ہوں گی۔ تو حضرت عائشہ کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہوں گی، اس کو کہتے ہیں مسند۔ تو مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، اور وہاں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے چھوٹی کتاب میں، اس چھوٹی کتاب کا نام ہے مشکاۃ شریف، اس میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ مبارک تو خوشخبری تمس انسانس، یہ انسانن میون ملاقات اس کورمت، می زیارت حسن کرمت، اور حسن ایمان تے قبول کرمت۔ اور ہم پت فرموک وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ یا اللہ اچھے نزگار رسمس، یا اللہ آپ کے گھر میں آپ گواہ رہیں اچھی نیچے نبی سے ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم اس زمانے میں نہیں، وہ آج کے زمانے میں نہیں، ہم اس ملک میں نہیں، وہ اس خطے میں تشریف نہیں لائے، زمانے کا بھی گیپ ہے اور جگہ کا بھی فاصلہ ہے، اس کے باوجود ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے دیکھا نہیں تو مانتے کیوں؟ تو جواب ہے ہم ہزاروں چیزوں کو مانتے ہیں دیکھے بغیر، مگر مانتے تب ہیں جب اتھینٹک ثبوت ہو، اس کے بغیر نہیں۔ ہم ہزاروں چیزوں کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، مگر مانتے تب ہیں جب اتھینٹک ثبوت ہے۔ ہم نے اپنے باپ کو اپنا باپ مانا ہے دیکھے بغیر، ہم نے اپنی ماں کو ماں مانا ہے دیکھے بغیر۔ مینس ماج نکاح کو اس کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ہمیں 100% یقین ہے میرا باپ یہی ہے، اور 100% یقین میری ماں یہی ہے۔ ہم میں سے اپنی روح کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے اپنی عقل کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے اپنی باڈی کے اندر پائے جانے والے وٹامنز کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے اپنے گرینڈ فادر کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے چائنا میں کوئی بہت بڑی وال ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار چیزوں کو ہم مانتے ہیں دیکھے بغیر، شرط یہ ہے کہ ثبوت اتھینٹک ہو۔ تو ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ، ان آپ کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے خود کیا، ان کے نبی ہونے کا اعلان سارے فرشتوں نے کیا، ان کے نبی ہونے کا اعلان سارے نبیوں نے کیا، ان کے نبی ہونے کا اعلان ان تمام قوموں کے بڑے سربراہ نے کیا، حتیٰ کہ تمہاری ویدوں میں تمہارے رام و کرشن نے ہمارے نبی کے سچے ہونے کا اعلان کیا کتاب میں موجود ہے۔ اور جس کے نبی ہونے کا اعلان جنگلی جانوروں نے کیا، جن کے نبی ہونے کا اعلان پتھروں سے ہوا، اسی نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں۔ جن کے نبی ہونے کا اعلان اس زمانے کے لاکھوں انسانوں نے کیا، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا وہ ایمان والے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کفر والے لیکن تھے۔ اور اس کے بعد پھر لاکھوں صحابہ کے بعد پھر اگلے ہر دور کے لاکھوں انسانوں سے بات چلتے چلتے ہم تک پہنچی۔ تو یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، مگر ہم آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ہم ان کی امت میں ہیں۔
لہذا یقیناً ہم اس صف میں شامل ہیں جس صف والوں کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی ہے، چاہے ہم آخری صف میں ہوں، چھ لاسٹ کے سفر مگر چھ تاتی سفر پس الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ حدیث میں اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر خدا نہ خاصا کسی کو شک ہو تو اللہ اس کے شک کو دور فرما دے۔ اپنے آپ کو کیوں محروم سمجھیں گے؟ ہم بہت خوش قسمت ہیں، ایمان والے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، اس طبقے میں شامل ہیں جس طبقے کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، اور صحیح سوال ہے کہ صحابہ کرام کو 1 مرتبہ خوشخبری اور بعد والوں کو 7 مرتبہ کیوں؟ اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے، سوال صحیح۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ کم؟ جواب ہے کہ نہیں، درجہ انہی کا سب سے بڑا ہے، اس صحابی کا درجے کے تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ساری امت کے تمام لوگوں کا ایمان ایک طرف، ایک چھوٹے صحابی کا ایمان دوسری طرف ہے۔ یہ ساری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ ویسی عجیب قوم دنیا میں کوئی نبی، کوئی اوتار، کوئی ریفارمر پیدا ہی نہیں کر سکا۔ جیسی امت، جیسا طبقہ، جیسی سوسائٹی، جیسی رولنگ اور جیسا سارا سسٹم محمد رسول اللہ نے طے، اور وہ صحابہ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو صحابہ تھے جن صحابہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہوں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے خوش ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے ان پر مصیبتیں ڈالی، پریشانیاں ڈالی، ان کا مال لٹ گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ساری مصیبتیں جھیلی، لیکن اس کے باوجود یہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ میں اس کو ڈکلیئر اعلان کرتا ہوں، یہ مجھ سے خوش رہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کو مبارکباد 1 مرتبہ، وجہ انہوں نے دیکھا پھر مانا، انہوں نے دیکھا پھر مانا، اور ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی مانا، دیکھا نہیں پھر بھی مانا۔ اسی پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کو 7 مرتبہ مبارک۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ جی عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نبیوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا نبیوں کا ایمان عجیب کیسے؟ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ وہ نورانی مخلوق ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ تم نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ عرض کیا پھر آپ ہی فرمائیں کس کا ایمان عجیب ہے، آپ ہی فرمائیں۔ صحابہ جب یہ جملہ بولتے تھے آپ فرمائیں، تو وہ یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، یہ ان کا بولنے کا سٹائل تھا۔ صحابہ جب کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں، تو وہ کہتے تھے اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے کس کا ایمان عجیب ہے۔ سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میرے اس امتی کا ایمان بہت عجیب ہے جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے میں ان کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً کشمیر تشریف نہیں لائے، صحابہ یہاں نہیں آئے، تابعین نہیں آئے، محدثین نہیں آئے، فقہا نہیں آئے، 800 سال تک یہاں کوئی ایمان والا نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ کے کچھ بندے آئے، اس میں پہلا عبد الرحمن بلبل، دوسرے نمبر پر حضرت شاہ ہمدان، تیسرے نمبر پر ان کے ساتھ آنے والے 700 سادات، اور پھر اہم ترین شخصیت شاہ ہمدان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی، جن کی قربانی اور محنتوں سے کشمیر میں اسلام پھیلا بغیر کسی پریشر، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دھوکے کے۔ اللہ کا فضل، ان کی قربانیاں، یہاں کی قسمت، ایمان کی دولت یہاں آ گئی۔ اور ہو سکتا ہے آپ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایسا بھی چاہا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہاں کا ایمان ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اسی کوششیں بھی ہو رہی ہوگی۔ بہرحال اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، روٹین بنائیں، معمول بنائیں۔ یا اللہ اب تک اس ایمان کے لیے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، آئندہ بھی کوئی مرحلہ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ہم کو قربانی دینی پڑے، چاہے وہ پریشر اور چاہے لالچ اور چاہے کنفیوژن، جو خطرات ہیں، جن خطرات کے ذریعے سے ایمان سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک کنفیوژن، اور کنفیوژن کہاں سے آئے گا؟ اس وقت بے شمار ویب سائٹیں یہی کام کر رہی ہیں، اس وقت بے شمار لوگ سوشل میڈیا پر اسی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں عجیب عجیب فراڈ بھی ہے۔ ایک کافر آدمی
ڈکلیئر کرتا ہے میں پہلے مسلمان تھا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، نام رکھا انہوں نے اپنا ایکس مسلم، اور وہ سوشل میڈیا پر اسلام پر اعتراض کر کے کہ یہ ہے وہ خرابی، میں نے اسلام چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کے ایسا میں چاہتے ہیں اور بھی، اور اس کے لیے کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ چل رہی ہے، کہیں ایکس مسلم، کہیں ایتھیسزم، کہیں اگنوسٹکزم، کہیں کوئی اور ازم، ان تمام ازموں کے ساتھ دنیا میں محنتیں بڑے پیمانے پر، اور جہاں جہاں مسلمان دینی اعتبار سے اسٹرانگ ہیں وہاں پر زیادہ محنت ہے۔ اگر یہاں کا نوجوان اگر اسے بچا ہوا لا علم ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس میں پھنس گیا تو جناب والا خطرہ ہے کہ کہیں سے کہیں نہ پہنچ جائے۔ اور یہ خطرہ بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں، اسی شہر میں میرے ایک دوست نے جو آپ ہی کی طرح کا ہے، آپ ہی کی طرح کا مطلب یہیں کا رہنے والا، آپ ہی کی طرح ایک بڑا بزنس مین، آپ ہی کی طرح صاحب ایمان نمازی ہے، اسے بڑے اصرار کے ساتھ مجھے بلایا اور اپنے خاندان کے لڑکے کے ساتھ ملاقات کرائی، جو ان کے خاندان کا لڑکا پہلے ہاسٹل میں امامت کرتا تھا، آج وہ لڑکا صاف کھل کر کے کہتا ہے نشکن خدا نشکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 گھنٹے ہم اس لڑکے کو سمجھاتے رہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ ایمان چھن جاتا ہے تو آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ بتاؤ یار، سوچو نا امامت کران تو بس سوچو سوری فراڈ، ایمان چھنتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسا میں نے بتایا ابھی جو وہ بھائی مجھ سے ملے، وہ بھائی اور وہ بہنیں ملنے کے لیے آئیں، ٹھیک، جو کبھی کفر میں تھے آج ایمان میں ہیں، انہوں نے جب داستانیں سنائی تو ان داستانوں میں یہ بھی انہوں نے کہا کیا کہ ہم پر بھی تو اٹیک آتے ہیں اور کیسے کیسے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے ذہن کو بچا لیتے ہیں۔ بہرحال ایمان کی دولت ہم نے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ، میں چونکہ استقبال رمضان پہ گفتگو کرنی ہے، میں اسی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اس موضوع کو۔ حضرات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں رہتے ہوئے مختلف علاقوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے افراد کو بھیجا۔ اسی میں ایک دور دراز علاقہ جو آج کل کا جہاں نجد ہے، یعنی آج کل کی جو راجدھانی ہے ریاض، اس کے آس پاس کے پورے علاقے کو نجد کہتے ہیں۔ اس نجد کے علاقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے صحابی چلے گئے، اور ایک قبیلہ وہاں آباد تھا، وہ کئی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ قسم کا قبیلہ تھا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبیلے کے لوگوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جلدی کوئی بات قبول نہیں کرتے تھے، اور جب کسی بات کو قبول کرتے تھے پھر اس کے لیے جان لگا دیتے تھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ وہ جلدی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جلدی ریجیکٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے اسلام کے اور نبی علیہ السلام کا تعارف آیا تو سوچ میں پڑ گئے، مزاج کے مطابق انہوں نے ریجیکٹ کیا اور مزاج کے مطابق انہوں نے قبول بھی نہیں کیا۔ نہ ہم مانیں گے نہ ہم ریجیکٹ کریں گے، ہم پہلے ریسرچ کریں گے۔ چنانچہ ایک آدمی وہاں سے کھڑا ہو کے کہنے لگا میں معلومات کر کے آتا ہوں اس بارے میں جو ضروری چیزیں ہمیں معلوم کرنی ہیں، تاکہ اگر ہم اس کو نبی مان لیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھوکہ لگ جائے، اور اگر ہم اس کے نبی ہونے کا انکار کر دیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کر جائیں، لہذا میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سفر شروع کیا، اور یہ تقریباً 20-25 یا 1 مہینے کا سفر کر کے مدینہ پہنچا۔ اب جب مدینہ میں داخل ہوا ہے تو یہاں سے آگے بھی حدیث ہے، یہ تو تھا بیک گراؤنڈ، یہاں سے آگے بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الایمان میں، ایک ہی جگہ پر 2 حدیثیں ہیں۔ یہ شخص پہنچا مدینہ شریف، معلومات کرتے ہوئے وہاں پہنچا جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اسے نہیں معلوم ہے کہ نبی کون ہے، تو باہر دروازے سے اعلان کر کے کہتا ہے، اندر لوگوں سے کوئی سلام نہیں، اندر والے لوگوں سے کہتا ہے افیکم ابن عبد المطلب، آپ حضرات جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں کوئی شخص ہے جو عبد المطلب کا پوتا ہے، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی مان لیجیے زبان ہے جناب اچھا تم شاہ صاحب۔ اسی طرح اس نے کہا افیکم ابن عبد المطلب، پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں یا نہیں۔ انس بن مالک بھی حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا نعم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانینا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ ہم نے کہا ہاں حضور اندر، پھر ہم نے اشارہ کیا یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندر آیا۔ اندر آنے کے بعد اس نے کوئی سلام نہیں کیا، اس نے کہا انی سائلک، میں آپ سے کوئی سوالات کرنے چاہتا ہوں، وہ مسیء فی المسئلہ، اور سوال کرنے میں میرا انداز تلخ ہوگا، ٹوٹ انداز ہے، کڑوے انداز میں سوال کروں گا، فلا تجد علیہ، آپ ناراض نہیں ہونا۔
یہ ناراض گژھو سوال آسنو ٹھیک آپ نے فرمایا سل اما بد اعلیٰ کا، تمہیں جو جی چاہے پوچھو۔ اب اس نے سوال کیا، عقل مند انسان تھا، سمجھدار انسان تھا، اس نے پہلے کنفرم کرانا چاہا جو آدمی ہمارے پاس آیا تھا وہ آپ کا آدمی تھا، یہ خود ہی آیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا وہ آدمی ہمارے پاس پہنچا تھا، وہ آپ نے بھیجا تھا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ کر لیا کنفرم۔ اس کے بعد کہا اس آدمی نے ہم سے کہا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس نے صحیح کہا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس نے صحیح کہا، ہو گئے کنفرم۔ یہ اس کے بعد اس نے کہا آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا من خلق هذه السماء، یہ آسمان کس نے بنایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا من خلق هذه الارض، یہ زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا من نصب هذه الجبال، یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ کھڑے کیے، اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ کہا تب ہمیں قبول ہے، اب ہمیں تسلیم ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ جو ہمارے پاس آپ کا آدمی آیا تھا اس نے ہم سے یہ کہا کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، اس نے ٹھیک کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس نے ٹھیک کہا۔ یہ آپ اپنی طرف سے ہمیں حکم دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں۔ وہاں الفاظ ہیں اللہ ہمارا کا بھی حاضہ، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نا اللہ نے حکم دیا۔ اس نے کہا وہ جو ہمارے پاس آدمی آیا ہے اس نے ہم سے یہ کہا کہ ہم کو سال بھر میں 1 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں، اس نے ٹھیک کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نے ٹھیک کہا۔ آپ نے فرمایا تو یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر ہمارے پاس جو آدمی آیا تھا اس نے ہم کو کہا کہ ہمیں اپنے مال کی کوئی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس نے ٹھیک کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نے ٹھیک کہا۔ آپ نے فرمایا اس نے پھر پوچھا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا تب یہ تسلیم ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں حج کا تذکرہ ہے، ایک حدیث میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا دیکھیے میں یہی باتیں کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سن لیں میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے، میں فلانی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، مجھے یہی باتیں آپ سے کنفرم کرانی تھی، میں نے ساری باتیں کنفرم کرا لی، آپ اچھی طرح سے گواہ رہے، میں ان باتوں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور یہی باتیں زندگی میں اپناؤں گا اور انہی باتوں کی دعوت پوری قوم کو دوں گا، آپ اللہ کے نبی ہیں، السلام علیکم، یہ کہہ کر کے نکل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو۔ اور ایک حدیث میں قد افلح ان صدق، جو اس نے وعدہ کر کے جو نکلا ہے اگر اس پر قائم رہا تو کامیاب ہو گیا۔ بس اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں دیکھیے نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض۔ بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ اور یہ حدیث ایک جگہ پر آئی ہے، اس میں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، صوم رمضان کو سب سے آخر میں لایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو جب نقل کیا ہے تو صوم رمضان بعد میں لایا اور حج کا تذکرہ پہلے۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں جب نماز کے بعد روزے کا تذکرہ نہیں کیا، نماز کے بعد زکوٰۃ کا بیان کیا، زکوٰۃ کے بعد حج کا بیان کرنا ہوتا انہوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ کے بعد انہیں حج کا بیان کیا، رمضان کا بیان سب سے بعد میں کیا، کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کا بیان سب سے بعد میں کیا تھا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج، آخر نمبر پر رمضان۔ چونکہ آپ نے اس حدیث میں سب سے اخیر میں رمضان کا تذکرہ کیا ہے تو امام بخاری نے اپنی کتاب اسی ترتیب سے لگائی، کیا کہ میں حج کا بیان سب سے پہلے کروں گا، رمضان کا روزے کا بیان بعد میں کروں گا۔ چنانچہ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ، اس کے بعد کتاب الحج، اس کے بعد ہے کتاب الصوم سب سے اخیر میں۔ ورنہ اعتراض ہوتا ہے عام طور پر کہ روزہ کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، حج کا تذکرہ بعد میں، کیونکہ روزہ ہر سال آتا ہے، حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے بس۔ میرے بھائیو، یہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کی باڈی کے اندر جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کر دی، ٹھیک ہے، باہر جتنے اعضاء ہونے چاہیے وہ باہر کے اعضاء مہیا کر دیے، اندر جو کچھ سسٹم ہونا چاہیے وہ سارا اندر کا سسٹم مہیا کر دیا، اور یہ سارا سسٹم مہیا ہونے کے بعد
فزیکلی بھی انسان کو اللہ نے بنایا، مینٹلی بھی، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات، اس کے احساسات، اس کی نفسانیت، اس کے جذبات، اس کے اندر شیطانیت کتنی ہے، نفسانیت کتنی ہے، ملکوتیت کتنی ہے، ربانی صفات کتنے ہیں، شیطانی صفات کتنے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کو بنایا، اچھائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہیں، برائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ برائیوں پر آتا ہے تو اپنے آپ کو استعمال کر لے گا، برائی کرے گا، یا اچھائیوں پر آئے گا تو اسی باڈی کو استعمال کرے گا اچھائی کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس انسان کے اندر نیکی کی طرف چلنے کی صلاحیت بھی رکھی اور برائیوں کی طرف چلنے کی صلاحیت بھی رکھتی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو پیدا کیا، میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ میں نے اس کے اندر غصہ رکھا ہے، جس غصے کی ضرورت بھی ہے اور اس غصے کا یہ غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے اس کے اندر عقل رکھی ہے، یہ عقل کا صحیح استعمال بھی کرے گا، عقل کا غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے اس کے اندر جنسی تقاضے بھی رکھے ہیں، سیکچول ضرورت بھی رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال بھی کرے گا، غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے اس کے اندر باڈی کے اندر طاقت رکھی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال بھی کرے گا، غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے ساری چیزیں اس کے اندر، اب یہ صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے میں اس کے لیے ٹریننگ کورس لگاتا ہوں۔ ان ٹریننگ کورسوں میں سے ایک ہے روزہ بھی، کہ روزے کے ذریعے سے اس انسان کے اندر پائے جانے والی نفسانیت کے احساسات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں کو کیا فرمایا، اگر تم جلدی نکاح نہیں کر پا رہے ہوں گے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوگا تو روزہ رکھ لینا، تو روزہ کے نتیجے میں تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ روزہ کے ذریعے سے انسان کے اندر ضبط نفس آتا ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور برداشت کرنے کی ٹریننگ۔ جناب والا ہم نے صبح کو کھانا کھایا، 10-11 بجے بھوک لگی اور پیاس لگی، شام تک برداشت کر رہا ہے۔ اب یہ شام تک جو جھیل رہا ہے، یہ جو برداشت کر رہا ہے، اس برداشت کرنے کے نتیجے میں برداشت کرنے کی ٹریننگ ہو گئی۔ اس ٹریننگ کے نتیجے میں اب کیا ہوگا، کل کو جب اس کا نفس کہے گا خدا نخواستہ شراب پیو، اس کا نفس کہے گا فلانے کو دیکھو، اس کا نفس کہے گا فلانے طرح سے پیسے کماؤ، تو چونکہ اس نے ٹریننگ حاصل کی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی رمضان بھر میں، آگے چل کر کے اگر یہ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائے گا تو اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ایسے ہی جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ دنیا کے ہر قوم میں روزے رہے ہیں، دنیا کی دوسری قوموں میں روزے کا سسٹم کیا ہے ہمیں اس وقت اس پر بحث نہیں کرنی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی روزے ہوتے ہیں، کرسچنوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس سے بحث اس وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع ہمارا وہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے ہر قوم میں نے روزے رکھے ہیں، تمہارے بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ البتہ ایک روزے کا تذکرہ میں ضرور کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد تھے، طلب بہت تھی مگر دعا نہیں کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے اللہ کا منشا مجھے بے اولاد رکھنا ہے، تو میں اگر دعا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف میں ایسی چیز نہ مانگوں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کا ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بندوں کو بھی موقع ملتا ہے، اس مقام کو کہتے ہیں مقام تسلیم و رضا، مقام تفویض۔ میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ جس حال میں مجھے رکھے گا میں اسی حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی کوئی چوائس اللہ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مقام تفویض، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ یا اللہ اگر آپ مجھے بیمار رکھیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر آپ خوشحال رکھیں گے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، آپ مجھے فاقے میں رکھیں گے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں یہاں سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ جمع ہو گئے۔ جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ جمع ہو گئے۔ وہ بہت تفصیل ہے اس کی، میں اس کو بیان نہیں کروں گا اس وقت۔ تقریباً 10 مصیبتیں جمع ہو گئی تھی ایک ساتھ، 10 پریشانیاں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تقریباً 10 پریشانیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ حضور کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، اپنا گھر نہیں، مسجد بنانے کا حکم ہے زمین نہیں، مسجد بنانے کا حکم ہے فنڈز نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے مہاجر اب آئے ہیں ان کے بسانے کا انتظام نہیں، مدینہ شریف کے انصار ہے وہ جو دو گروپوں میں تو آپس میں لڑ رہے تھے، مدینہ شریف میں منافقین کا گروپ کھڑا ہو گیا حضور کی مخالفت میں، ایک دوسرا گروپ کھڑا تھا پہلے سے یہودیوں کا، وہ 4 قبیلے تھے، وہ دشمنوں پر کھڑے ہو گئے، اور ادھر سے مکے والوں کی طرف سے حملہ ہونے کی اطلاعات بار بار آ رہی تھی، اور تنہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مصیبتوں میں۔ مکے کے کافروں کے حملہ کا مقابلہ کریں، مدینہ شریف کے مہاجرین کے بسانے کا انتظام کریں، انصار مدینہ میں صلح کرانے کا انتظام کریں،
یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسجد تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جگہ ہے ہی نہیں، اس کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ پیسہ نہیں، وہ پیسہ کہاں سے مہیا کریں گے؟ اور اپنے بیوی بچے انہی کے ملک میں ہیں، ان کے بیوی بچوں کا کیا کریں گے؟ اتنے تمام مسائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھرے ہوئے تھے، لیکن کبھی زبان سے بھی نہیں کہا یا اللہ کتنے مسئلوں کو حل کروں گا، زبان سے بھی نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے کبھی تنہائی میں دعائیں کی ہوں گی، لیکن زبان کہیں سیرت کی کتاب میں نہیں آتا ہے۔ جب ہم مدینے کی ابتدائی زندگی کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہیں آتا ہے کہ حضور کی زبان پر گلا آ گیا، میں کتنی مصیبتوں میں پھنس گیا، مکے سے تو نکل آیا میں، بیوی بچے وہیں چھوڑ کر کے آ گیا، اب مدینے میں آ گیا، یہاں تو سکون آنا چاہیے تھا، یہاں تو مسائل کا انبار جمع ہو گیا، اب میں مسجد بناؤں گا۔ اچھا ہاں، ادھر سے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے ہیں، قرآن جتنا نازل ہو رہا ہے یاد کرائیے سب کو، تو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو یاد کرانا ہے۔ مسجد تعمیر کرنے کا حکم ہے، اپنا گھر بنانے کی مجبوری ہے، بیوی بچے وہاں ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ مدینے میں جو مہاجر ان کے بسانے کا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں، کوئی سرائے نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کہاں رکھیں گے انہیں؟ اور بسانا ان کو ہے۔ مدینے کے جو انصار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور وہ قتل و خون 120 سال سے چل رہا تھا، وہ صلح کرانی تھی، اور یہودیوں کا قبیلہ وہاں آباد تھا، اچانک انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ اتنی ساری مصیبتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان سے کبھی گلا نہیں کیا یا اللہ کتنی مصیبتوں کا مقابلہ کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں مقام تفویض۔ تو کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم اسی حال میں رہنا پسند کریں گے، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے۔ یہ مقام بہت زیادہ اونچا مقام ہوتا ہے، عام انسان اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے اس باڈی کو پیدا فرمایا، اس باڈی میں ساری چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، ان ساری چیزوں کو عطا کرنے کے بعد پھر حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ روزے کا تذکرہ میں کر رہا تھا، زکریا علیہ السلام نے دعا نہیں کی یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو ایک دن وہ بیت المقدس کے محراب میں آئے، اور وہاں مریم علیہ السلام چھوٹی بچی تھی، اس کے پاس انگور دیکھے، تو کہا مریم یہ انگور کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ بازار میں کوئی انگور نہیں ہے، انگوروں کا موسم بھی نہیں، کوئی آدمی بھی لانے والا ہے، تو کہاں سے آئے یہ انگور؟ تو مریم نے کہا سیدھے اللہ نے انگور بھیجے ہیں۔ انا لک ھذا، یہ کہاں سے؟ قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا جب بغیر موسم کے اللہ یہاں بیت المقدس کے اندر انگور پہنچا سکتا ہے، اس اللہ کو طاقت ہے کہ مجھے بھی اولاد عطا کریں گے۔ تو کہنے لگے یا اللہ جب اس کو آپ انگور دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ وہی آ گئی، چلیے ہم نے فیصلہ کیا ہم آپ کو اولاد دے دیں گے۔ زکریا علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ اب کیسے اولاد ہوگی؟ بال میرے سفید ہیں، بیوی میری بوڑھی ہو گئی ہے، تو میری بیوی آؤٹ آف ایج اس عمر کو پار کر چکی ہے جس عمر میں اولاد ہوتی ہے، اور میں سفید ریش ہو چکا ہوں، تو اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا ضرور ہوگی، ہم نے فیصلہ کر دیا، اولاد ہم دیتے ہیں، تم کو اولاد ملے گی۔ انہوں نے کہا یا اللہ پھر کوئی علامت بھی؟ فرمایا روزہ رکھنا، مگر اس روزے میں تمہیں کھانا پینا بھی بند کرنا ہے اور بات بھی نہیں کرنی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، کسی سے بات بھی نہیں کرنا، 3 دن تک ایسے روزے رکھنا۔ تو 3 دن لگاتار زکریا علیہ السلام روزے کی حالت میں رہے، اور اگر کوئی بات کرتا تھا تو زبان سے اشارہ، میں بات نہیں کر سکتا، زبان کا بھی روزہ ہے، بولنے کا بھی روزہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں پر روزے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مکے کے کافر بھی روزہ رکھتے تھے، اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ پر کوئی روزہ فرض نہیں تھا۔ جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو شروع میں آپ نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، میں روزے کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں، 3 دن کے روزے رکھے، اور سال میں ایک ٹائم ایسا آتا تھا 10 دن لگاتار روزے رکھتے تھے، عاشورہ کے 10 دن اور ہر مہینے کے 3 دن، یہاں تک کہ ایک رمضان گزر گیا، اگلا رمضان آیا، پہلا رمضان مدینے کا گزر گیا، اگلا رمضان جب آیا تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہ وہی سال ہے، وہی رمضان ہے جس رمضان میں جنگ بدر ہوئی، ایک طرف سے جنگ بدر، ایک طرف سے روزہ فرض، ایک ساتھ دونوں ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا روزہ فرض ہو چکا ہے، مگر ساتھ میں کنسیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کے بدلے میں پیسہ دے دو، کافی ہے۔ روزہ کا حکم دیا گیا مگر ساتھ میں کنسیشن بھی رکھا گیا، وہ یہ کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے اس کے بدلے میں آپ پیسہ دے دیں، فدیہ دے دیں، آپ کو روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ نے فرمایا فدیہ دینے کی کنسیشن ختم کر دی گئی، اب روزہ رکھنا ہی رکھنا پڑے گا، رمضان پاؤ گے تو روزہ لازم ہو گیا، کنسیشن اب نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو فدیہ دینے کی مالی گنجائش تھی تو اب آپ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، پہلے تھا وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو آدمی روزے کے بدلے میں پیسہ دینے کی مالی گنجائش رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، ایک روزے کے بدلے میں روزہ لازم نہیں ہوگا۔ اور جب یہ حکم، اب جب اگلی آیت نازل وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ تو کنسیشن ختم ہو گئی۔ کنسیشن ختم ہونے کے بعد پھر ایک چیز اور اجازت دے دی کہ وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک تم روزہ رکھو گے، رات میں تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، اور باقی ضروریات پورا کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ شام نے کلیئر کر دیا تو روزہ فرض ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی، جس میں روزے کے اخلاقی فائدے، روزے کے جسمانی فائدے، روزے کے معاشرتی فائدے، اور روزے کے سماجی فائدے، روزے کے گھریلو فائدے، روزوں کے مالی فائدے عجیب عجیب ہیں۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں معاشرے میں کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی صحت پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی اخلاقیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ میں نے آج ہی بیان کیا، میں پھر وہ سنا دیتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھیں گے کہ انسان کی اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں ایک صاحب سے انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب آپ تو پہلے مسلمان نہیں تھے، آپ مسلمان کیوں ہو گئے، کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا مجھے رمضان نے روزے کی اسلام کی طرف مائل کیا، روزے کی وجہ سے میں مسلمان بنا۔ اس سے پہلے یہ کچھ اور تھا۔ آج اس کا نام ڈاکٹر احمد فاروق ہے۔ ڈاکٹر احمد فاروق سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا روزے کی وجہ سے یا رمضان کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا گیا کیسے؟ تو جواب میں سے کہا کہ دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میرا اپنا کلینک ہے یا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میں پیشنٹوں کا علاج کرتا تھا۔ پیشنٹ آتے آتے ایک دن اچانک مسلمان جو پیشنٹ تھے وہ کہنے لگے کہ سر ہم یہ دن میں آپ دوائی نہیں کھا سکتے، آپ جو کہتے ہیں دوائی بھی کھاؤ، ہم دن میں دوائی نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارا رمضان آ گیا۔ میں ان سے پوچھنے لگا یہ رمضان کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ایک مہینہ ہوتا ہے جس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ روزے کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ۔ ادھر چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، فاسٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کم کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کا کنسیپشن تھا، لیکن بہرحال اس نے ڈیٹیل پوچھی تو لوگوں نے بتایا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے، روزہ کے آرڈر اس طرح سے فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک روزہ رکھنا ہوتا ہے، یہ ساری کہتا اسی بیچ میں نے ایک شخص سے پوچھا یار اچھی طرح مجھے بتاؤ کہ تمہارے خدا نے تم کو فاقہ کیوں لگوایا ہے؟ تو میں نے ایک جاننے والا تھا وہ آدمی، اس نے کہا دیکھو اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہا کہ تقویٰ ایک ایسی انرجی اندر سے ہے جو گناہوں سے آدمی کو روک لیتی ہے۔ کہنے لگا روزہ رکھنے سے کیسے پیدا ہوگی؟ کہنے لگا اللہ فرماتے ہیں۔ کہتا ہے یہ میرے ذہن میں رہا۔ پھر میں نے سوچا میں بھی رکھ کے دیکھوں گا کہ روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا۔ اسلام ابھی قبول نہیں کیا مگر میں بھی رکھ کے دیکھوں گا روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے معلومات کی بھائی روزہ کیسے رکھنا ہوتا ہے، کیا کھانا ہوتا ہے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ آفتاب نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد آفتاب ڈوبنے کے بعد آپ کھانا کھائیں گے، تو میں نے بھی اسی طرح سے کیا۔ کہتا ہے میں نے عجیب فیلنگ کی، میرے اندر عجیب فیلنگ آ گئی۔ وہ کیا؟ کہتا میں ڈاکٹر میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، اس میں میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں، فیمیل پیشنٹ کبھی کبھی جوان بھی ہوتے تھے۔ تو کہتا ہے میرے دل میں کبھی کبھی برے خیالات بھی آتے تھے ان کو چیک اپ کرتے کرتے۔ کہتے جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میرے دل میں خیال ہے آج تمہارا روزہ ہے، اگر تمہارے پاس فیمیل پیشنٹ آئے گا تو ٹچ مت کرو، اور اگر ٹچ کرنے کی مجبوری ہے تو انٹینشن سے ہی رکھو، بری نیت سے ٹچ مت کرنا، دیکھو آج تمہارا روزہ ہے۔ کہنے لگے میں نے جب یہ فیل کیا، میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر یہ خیال ابھر رہا ہے کہ مجھے بری نیت سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے، تو میں حیران ہو گیا۔ پھر 2-4 دن بعد پھر میں نے روزہ رکھا۔ جب بھی میں نے روزہ رکھا مجھے یہی ہوا، جب روزہ نہیں رکھتا تھا مجھے کہتا اسی سے میں سمجھ گیا کہ واقعی روزے کے اندر گناہ سے روکنے کی کچھ ہے۔ کہتا بس یہیں سے میں نے اسلام پڑھنا شروع کیا۔ عید کے بعد میں نے کسی صاحب سے کہا بھائی مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے مجھے فلاں شہر میں بھیجا، فلاں کسی امام صاحب کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس بھیجا، وہاں جا کر کے میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان ہو گیا۔ آج میں ڈاکٹر احمد فاروق ہوں۔ کس چیز نے اسلام قبول کرا؟ اس نے کہا روزے سے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ایک بزرگ ہیں پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکات، انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے پوچھا آپ مسلمان کیوں بنی؟ اس نے کہا کعبے کی وجہ سے۔ اس نے آپ نے کعبے کی ڈیٹیل بتائی کہ کھانے کعبہ نے کیسے مجھے اسلام کی دعوت دی، لیکن خیر مجھے ابھی وہ موضوع بیان نہیں کرنا ہے اور وقت چلا جائے گا۔
تو رمضان اللہ نے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں قرآن نازل ہوا، جو اس دنیا کے واحد سچی کتاب ہے، صرف ایک سچی کتاب۔ باقی تمام، ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی مذہب کی شخصیات کی توہین نہیں کرتے، لیکن علمی گفتگو جب کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی کتاب کے حق ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، وہ کرائٹیریا کسی کتاب کو بھی لگائیے، کوئی کتاب ٹک نہیں پائے گی، صرف ایک کتاب وہ ہے قرآن کرائٹیریا پر پورا اترے گا۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ جناب جس حالت میں کتاب آئی اسی حالت میں ہونی چاہیے، صرف قرآن۔ باقی ہر کتاب میں ایڈیشن ہوئے، باقی کتابوں میں تو ہر سال ایڈیشن ہوتا ہے، پچھلے سال کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے، اس سال کا ایڈیشن کچھ اور ہوگا، کل کو کچھ اور ہوگا۔ قرآن واحد کتاب ہے۔ ہم بالکل جیسے ہمیں اس وقت رات کا یقین ہے، اسی طرح سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہی قرآن آج بھی ہے۔ اسی رمضان میں قرآن نازل ہوا، اسی رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ یہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی بھی حال میں یہ روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، اسلام چونکہ کنسیشن کو دیکھتا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی کی ہر حالت کو سامنے رکھتا ہے، اور جو ہی اسلام کو محسوس ہوتا ہے کہ مجبوری ہے، اسلام فوراً کنسیشن دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اسلام سخت دین نہیں ہے، اسلام بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، بلکہ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے میرا دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، ان الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی ایسی چیز کا حکم تمہیں نہیں دوں گا جو تم برداشت نہ کر سکو، پھر بھی میرا آرڈر ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، بیمار ہو جائے گا گھر میں پڑھے۔ رمضان میں بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہوگا کنسیشن ہے، کوئی آدمی سفر میں ہوگا کنسیشن ہے، اور اللہ نے قرآن میں دی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو آدمی بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا بعد میں روزے رکھ لینا۔ تو مردوں کو تو 3 حالتوں میں کنسیشن ملتی ہے، بیمار ہوگا تب، سفر میں ہوگا تب، یا بڑھاپے میں اس عمر کو پہنچ گیا کیا وہ دوبارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس انسان کو اسلام کنسیشن دیتا ہے کہ آپ کو روزے ہم نے معاف کر دیے، اور ہر روزے کے بدلے میں آپ ایک صدقہ فطر ادا کریں۔ چاہے وہ بوڑھا انسان جو اب روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ بیمار انسان جو اس قابل ہو ہی نہیں پائے گا اب کہ روزہ رکھ سکے گا، اس آدمی کو اپنی طرف سے ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ اسی شہر میں ایک بھائی ہمارے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری والدہ یا میرے والد بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کی طرف سے میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ ہائی کلاس کا صدقہ فطر ہے وہ مجھے بتائیے، سب سے زیادہ جو تعداد ہو سکتی ہے صدقہ فطر کی، زیادہ سے زیادہ تاکہ میں اپنی بیوی کی طرف۔ چنانچہ ایک سال ان کا حساب کر کے ان کو بتایا گیا تو 70,000 روپے ایک مہینے کا صدقہ فطر کے بدلے میں فدیہ دیا، اور پچھلے سال انہیں 80,000 روپے دیا تھا۔ یہ ایک سب سے اونچے درجے کی لیول یہ ہے۔ نچلے درجے کی لیول وہی ہے جو ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے 50 روپے کا ایک صدقہ فطر ہے یا 60 روپے کا صدقہ فطر ہے۔ خیر، عورتوں کو 3 حالتوں میں اجازت دی گئی، اور عورت اگر مینسز کی حالت میں ہے تو روزہ چھوڑنا ہے، آئندہ اس کو قضا کرنی ہے۔ عورت اگر ابھی ڈلیوری ہوئی ہے اور ابھی بلیڈنگ چل رہی ہے تو اس عورت کو روزہ چھوڑ دینا ہے، بعد میں یہ روزہ رکھے گی۔ اس کے علاوہ 2 عورتیں ہیں جن عورتوں کو اللہ کے نبی نے بزبان خود، آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے روزے کے متعلق کنسیشن دی ہے۔ ایک ہے دودھ پلانے والی خواتین، اور ایک ہے پریگننسی میں جو عورتیں ہیں وہ حامل و مرضع، وہ عورتیں جو حالت حمل میں ہوں، اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، ان 2 کو روزہ رکھتے ہوئے اگر مشکلات ہوں گی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں روزوں کی قضا کریں گی۔ اس کے علاوہ ہر شخص پر روزہ فرض ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے اگر مشکلات آئیں، مطلب بھوک لگی، پیاس لگی، بے قراری ہو گئی، بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا، کیونکہ یہ جو حالت ہے یہی حالت آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ مقصد یہی ہے کہ آپ قوت برداشت اپنے پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں۔ اس کے لیے تب یہ کہ جب آپ مجاہدہ کریں گے، آپ قربانی دیں گے، قوت برداشت کریں گے تو روزہ رکھیں۔ روزے کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بعد میں زمانے طویل تک اگر روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کا فائدہ نہیں پا سکتا۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح کی ہے، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا گیا تو رمضان کے علاوہ اگر 40 سال وہ روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کا معاوضہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس درجے اثرات ہیں رمضان کے روزے کے۔ اس لیے اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے اللہ کے حکم کی بنا پر روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حدیث نقل فرمائی ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ جب وہ امام صاحب کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ ہم چاہتے ہیں استقبال رمضان کے متعلق گفتگو ہو، تو مجھے ایک دم حدیث یاد آ گئی۔ استقبال رمضان کی بنیاد تو حدیث ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کی آمد کی اطلاع دی اور فرمایا کہ قد اظلکم اللہ شہر عظیم، اللہ بہت بڑا مہینہ تم پر لانے والا ہے، وہی تھا استقبال رمضان، اور سلمان فارسی حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ اب رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، الحمدللہ۔ بے شمار انسان وہ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں، اور ہم میں سے نہ جانے کوئی اگلے رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ کس کا ٹائم کب آئے گا، روانہ ہونا ہے۔ رمضان کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کو سمجھ لیں۔ بعض کوتاہیاں، بعض حضرات کے یہاں کوتاہیاں کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر بھی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اور سخت ترین مجرم ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہی انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، کبھی کبھی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ مثلا ایک انسان کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور دل میں احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے مگر میں نہیں رکھوں گا، اس کا ایمان بچ گیا۔ اور اگر کسی آدمی کا خیال یہ ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، خواہ مخواہ اللہ نے یہ روزہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ لیکن ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ تو اندر کا معاملہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے ختم ہونے کی بعض حالتیں بڑی نازک ہیں، بعض حالتیں بہت ہی زیادہ نازک ہیں، اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایمان چلا جاتا ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور ایمان چھن جاتا ہے، اور آدمی سمجھتا رہتا ہے میرے پاس ایمان ہے۔ مثلا آدمی کو حادثہ پیش آ گیا، اس حادثے میں اس نے کہا ہو خدایو کیا اس کو تھی ظلم میں، کتابوں میں جب جا کے دیکھیں گے تو وہاں پتہ اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا۔ یا مثلا ہم نے کہا یا اللہ کے نبی نے یہ چیز حرام کر دی، اس نے جواب میں کہا تم پیسے نہیں یہ حرام کرو، تو ایمان ختم ہو گیا۔ ہم اس چیپٹر کو بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے آدمیوں پر تلواریں گریں گی، یعنی بہت سارے آدمیوں کا ایمان کے بارے میں ڈکلیئر ہو جائے گا ان کا ایمان باقی نہیں رہا، ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے، ایک آدمی شراب نہیں پیتا مگر کہتا ہے شراب حلال ہونی چاہیے، غلط ہوا یہ شراب حرام ہو گئی، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک آدمی خدا نہ خواستہ شراب پی رہا ہے مگر ساتھ میں سمجھتا ہے شراب تو حرام ہے مگر میں جرم کر رہا ہوں، یہ جرم ہے۔ اللہ نے کہا بالکل اسی طرح سے سگریٹ پینے والے سے پوچھیں گے میڈیکلی، کہنے لگے میڈیکلی بہت خراب چیز ہے یہ، مگر میں پیتا ہوں۔ بس اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کہے گا کہ خواہ اللہ نے روزہ رکھا ہے میں نہیں رکھتا، یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، روزہ وہ رکھیں جن کے پاس کھانے پینے نہیں، ہمارے پاس تو وافر ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں گے، اس کے میں وہ پاک ہے، تم اس خدا اس کا فائدہ اسفاق دینا ہی تھا۔ یہ اس طرح کے جملوں سے خطرہ ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو کنسیشن ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے۔ اسی وجہ سے مسلمان معاشرے میں جب بچے سکول جاتے تھے تو والدین کہتے تھے بیٹا ہمارا رمضان آ گیا، اب رمضان میں دن میں نہیں کھایا کرتے، آپ صبح کو سحری کھاؤ، اور آپ کی سحری 10 بجے ہے، پھر دن بھر آپ کا روزہ ہوگا، شام کو جب 4 بجے آپ آئیں گے وہ آپ کا افطار ہوگا، کیونکہ آپ چھوٹے ہو، آپ کا روزہ یہی ہو گیا، تو روزے کا کنسیپشن آ گیا۔ میں آگے چھوٹی بچی کو دیکھ رہا تھا، وہ رونے لگی، کیوں؟ کہتا میں بیمار ہوں، میں اس سال روزہ نہیں رکھ سکتی، میں نے پچھلے 3 سال روزے رکھے ہیں، نابالغی کی حالت میں روزے رکھے ہیں، آج وہ بالغ ہونے کے قریب ہے، بیمار ہے، وہ کہتی ہے میں روزہ رکھوں گی، ڈاکٹر مجھے کیوں نہیں رکھنے دے گا۔ اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ اسلامی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بچوں کو بھی رمضان میں روزے نہیں رکھوانے ہوتے ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں جو شدت پسند ہوتے تھے، غلو کرتے تھے، بعض دفعہ اور مائیں کہتی تھی میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، آج رمضان کا زمانہ ہے، تو فتویٰ لکھا جاتا تھا کہ نہیں بچے کا دودھ نہیں روک سکتی آپ، بچے کو دودھ پلاؤ، یہ کوئی رمضان کا حکم نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے میرا روزہ ہے، بچے کا بھی روزہ رکھوائیں گے، دودھ پیتے بچے کا بھی روزہ رکھوائیں گے، حالانکہ یہ شرعی حکم نہیں، یہ غلو تھا۔ رمضان کا روزہ رکھنے ہوئے چونکہ اللہ کے نبی نے بڑی بشارتیں دی ہیں، صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو برباد مت کرنا۔ برباد کرنے کے معنی روزہ رکھا، فلمیں دیکھتے رہے،
موبائل کا غلط یوزنگ کرتے رہے، گانے سنتے رہے، میوزک سنتے رہے، ڈانس دیکھتے رہے، نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے رہے، چیٹنگ کرتے رہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے روزہ رکھا، دوسری طرف سے ہم نے روزے کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی بعد میں تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ جناب چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دوائی کھائیں آپ، ہم دوائی بھی کھاتے رہے، ادھر سے آئس کریم بھی کھاتے رہے، اور دوائی کھاتے رہے ادھر سے لیمتریش بھی پیتے رہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دوائی کا اثر نہیں ہوا، اور وقتی طور پر اثر ہوا، بعد میں پھر انفیکشن ہو گیا۔ اب ہم نے امیون سسٹم کا مضبوط بننے ہی نہیں دیا، روزہ رکھا، اس سے امیون سسٹم بن رہا تھا، ادھر سے ہم نے وہ غلطی جس غلطی کی وجہ سے روزے کے اثرات پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کے اثرات کو بچانے کے لیے آدمی کو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے جن تمام چیزوں کی وجہ سے روزے کے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصلی روزہ 6 چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 آنکھ کا روزہ کہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، زبان کا روزہ کہ کوئی زبان غلط حتیٰ کہ اونچے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ یہاں تک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزے دار ہے اس سے اگر کوئی آدمی لڑے تو تم جواب بھی مت دو، اور اگر وہ چپ نہیں ہوتا ہے اس سے کہو یار میں روزے دار ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا اس وقت۔ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اپنے آپ سے کہو یار تم روزے دار ہو، تم اپنے روزے کو خراب مت کرو اس سے بکواس کر کے، تو اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ ٹھیک اسی طرح سے بعض لوگ روزہ رکھنے کے بعد ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اس پر ڈرامے دیکھتے رہیں گے۔ ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ملے تھے، بہت موٹی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ناول ہے۔ میں نے کہا کیوں پڑھ رہے آپ؟ کہنے لگے روزہ ہے نا، اب روزہ پار کرنا، کسی طرح سے وقت پاس کرنا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا راجعون، تو میں نے تو زیادہ شٹ مطلب سے کیا ہے؟ کہنے لگا روسی ناول ہے اور وہ تقریباً 1500 پیج کی ناول ہے، وہ میں پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ روزہ ہوں۔ تو میں نے کہا کب؟ کہنے لگا ہر دن ایک ناول لاتا ہوں، یہی پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ روزہ رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگا غنیمت ہے ہم نے رکھ لیا ورنہ ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے کہا رکھ تو لیا مگر کم سے کم یہ تو نہ کریں آپ کہ روزہ رکھ کر کے ناولیں پڑھ رہے ہیں آپ پورے دن۔ نماز کہنے لگا کون اٹھے گا آج نماز پڑھنے کے لیے؟ تو میں نے کہا اس روزے کا فائدہ وہ بھائی کے جو دکانوں پر ہوتے ہیں، جو دفتروں میں ہوتے ہیں، وہاں روزوں کو برائیوں سے بچانے کا بڑا امتحان ہے، اور آج کے مردوں کو تو زیادہ ہی امتحان ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کا۔ میرے بھائیوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی 12 سال عبادت کرتا رہتا ہے، اور اپنے اندر جو ایک روحانی طاقت پیدا ہوئی ہوتی ہے، جب ایک مرتبہ بہت شوق کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو 12 سال کی عبادت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا امتحان ہے آج کے مردوں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت، اور یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہم بوڑھوں کے لیے بھی ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے بڑا امتحان ہے گھروں میں بد کلامیاں نہ ہوں۔ وہ گھر جس میں بزرگ حضرات بد کلامیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی روزے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی زبان اپنی آنکھوں کا کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث کا ٹیکسٹ میں سنا دیتا ہوں، میں یضمن، جو ضمانت دے گا، ما بین لحییہ، اس چیز کے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، وما بین فخذیہ، اور اس چیز کے جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے، اضمن اللہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں، یا اللہ ہماری پوزیشن ہے ایسی کہ ہم اللہ کو ضمانت دیں گے؟ یا اللہ دیکھ لیجئے ہم نے غلط یوزنگ نہیں کی۔ مثلا فرض کیجئے میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں کہ یا اللہ اس میں دوسری چیز کے بارے میں تو میں گارنٹی دوں گا کہ مجھے غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلی چیز کے بارے میں نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کبھی بد کلامی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی، گانے تو نہیں گائے ہیں، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل، اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل۔ اور جب روزہ رکھ کر کے آدمی ان تمام چیزوں کو کرے گا تو روزے کے اثرات، اس کے روزے کے فوائد ہوتے ہیں۔ رمضان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اسے رمضان میں قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ جناب والا امت مسلمہ کے تلاوت کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات میں ختم قرآن کے صحابی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے، رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ 1 بجے تہجد شروع کرتے تھے، سحری کے وقت 10 پارے پڑھتے تھے ایک کتاب میں۔ اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے نہیں، کسی دن جب راتیں لمبی ہوتی تھی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد میں 15 پارے پڑھتے تھے،
اور پھر فجر کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے سحری کھاتے تھے، وہ بھی چند بادام اور چند کھجور. یہ امام بخاری کی غذا تھی، چند بادام اور چند کھجور، اور غذا نہیں کھاتے تھے. کیا غذا کھانے کی وجہ سے مجھے بار بار باتھ روم جانا پڑے گا، اسے چند کھجور چند بادام کھاتے تھے. پھر فجر کی نماز کے بعد آرام کرتے تھے 1-1.5 گھنٹہ، اس کے بعد اٹھ جاتے تھے، تلاوت شروع کرتے تھے، تو آفتاب ڈوبنے پر قرآن کریم ختم کرتے تھے. تو دن میں ایک قرآن، تہجد میں 10 پارے یا 15 پارے، اور تراویح کی نماز الگ خود پڑھاتے تھے. تو غرض ہے کہ امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑا عجیب رہا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے بعض حضرات جو رمضان میں تفسیر بیان کرتے تھے، اور رمضان میں پورے قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. روزانہ ایک پارہ، 5 یا 6 گھنٹے میں ایک پارے کی تفسیر بیان کریں گے، شارٹ تفسیر میں. اور پورے لاہور میں گزرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، وہ ان کا درس قرآن ہوتا تھا رمضان میں ایک ختم. تو دور دور سے لوگ جاتے تھے ان کے درس قرآن میں شرکت کرنے کے لیے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم، اور بہت عظیم الشان شخصیت تھی وہ، جنہوں نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا تالا بھی کھولا تھا. ان کے ہاتھ سے تالا کھلوایا گیا تھا، وہ بھی ان کے درس قرآن میں شرکت کرنے کے لیے لاہور گئے تھے. تو غرض یہ کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. حضرات، رمضان کے روزوں کے متعلق جو اہم ترین باب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھنا ضروری ہے. بعض دفعہ مسائل صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے روزے خراب ہوتے رہتے ہیں، بعضوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، بعضوں کے روزے جو ہیں وہ مکروہ ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں شریعت نے کنسیشن دی اور نہیں جانتے ہیں تو ان کنسیشن کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اسی رمضان میں کوشش کروں گا کہ صرف رمضان کے مسائل بیان کریں گے، روزوں کے قوانین، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں کے روزوں میں کنسیشن اجازت ہے. مثلا فرض کیجئے ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو بڑی بے قراری ہے، اب وہ چاہتا ہے انجیکشن کریں، تو کیا انجیکشن کرنے کی الاؤ ہے روزے میں یا نہیں؟ یا مثلا فرض کیجئے ایک انسان جو ہے اس کو ڈرپ چڑھانا ہے، کیا رمضان میں ڈرپ چڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یا مثلا فرض کیجئے کسی انسان کو بلڈ چڑھانا ہے تو بلڈ چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ویکسینیشن کرنی ہے تو ویکسینیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا خون نکالا گیا تو کیا اسے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن مسائل کو الگ سے بیان کرنا ہوتا ہے. ایک تو ہے فضائل رمضان، ایک ہے تاریخ رمضان، اور ایک ہے حقیقت رمضان، ایک ہے فوائد رمضان، ایک ہے رمضان کی حکمتیں، اور ایک ہے مسائل رمضان. رمضان کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کیا کہ رمضان میں ہمارے بے شمار بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا رمضان میں اس لیے بھی فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے مالوں کا حساب صحیح طرح سے کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کا سارا نظام سمجھنا چاہیے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ کسی دن صرف زکوٰۃ ہی پر بحث ہو، گفتگو ہو. زکوٰۃ کی فرضیت، پھر سونا اگر ہو تو کتنا سونا ہونا چاہیے، چاندی تو کتنا چاندی، دکانوں کے مالوں کا زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، جیبی فنڈ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے. اسی طرح سے گھروں میں جو خواتین کے پاس سونا اور چاندی ہے اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے. گھروں میں جو سامان ہمارا ہوتا ہے، گاڑیاں ہیں، قالین ہیں، فریج ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں زکوٰۃیں ہیں یا نہیں ہیں. غرض ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی دن رمضان میں عصر سے لے کر مغرب تک یا ظہر کے بعد یا کسی اتوار کے دن زکوٰۃ ہی پر پوری گفتگو کریں گے تاکہ ہر انسان دیکھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ مجھے نکالنی چاہیے یا نہیں. زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو جیسے بہت سارے مرتد ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا کہ اگر ایک رسی، اونٹ کی ایک رسی جو زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر وہ روک لیں گے میں ان کے خلاف پھر بھی جہاد کروں گا. تو خیر اس طرح سے استقبال رمضان اسی ہفتے میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا. بہت شوق کے ساتھ روزے رکھے جائیں، بہت شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بہت شوق کے ساتھ تراویح میں شرکت کی جائے اور دعاؤں میں اور خاص طور پر تہجد کی نماز کے بعد اٹھ کر کے دعا ضرور کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم جن حالات میں آج زندگی گزار رہے ہیں اور امت مسلمہ اور اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، آج میڈیا کا زمانہ ساری دنیا جانتی ہے اور نقشہ اس کا فلسطین دکھا رہا ہے. ہر جگہ کی ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے یہاں فلسطین بن سکتا ہے. ہر جگہ کے مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ کبھی بھی ہمارے لیے بھی فلسطین آ سکتا ہے، اور آج کی ساری دنیا کیا دیکھ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور ساری دنیا میں مسلم دنیا بھی سب کے سامنے ہے، اور کہیں اور اگر فلسطین بنتا ہے تو اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جیسے ان کو پوچھنے والا۔ تو ہمارے پاس ایک ہی سہارا بچا ہوا ہے، وہ ہے اللہ، اور اس سہارے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیثوں میں موجود ہے، جب نہ باہر سے کوئی مدد نہ اندر سے کوئی مدد، ایک ہی سہارا ہے، اپنے اعمال تیار کرو تو اللہ سے فیصلے کراؤ۔ چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، 3 رابطے جب غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنا عمل پیش کر کے اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس مصیبت سے نکالا تھا۔ تو ایسے ہی ہم محفوظ رہیں، ہمارا اسلام محفوظ رہے، ہمارا کلچر محفوظ رہے، ہم پر جو حملے وہ ہم یہ صرف اتنی پر نظر نہیں رکھنی ہے کہ ہم جی رہے ہیں، ہم صبح اٹھ رہے ہیں، شام تک کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد نیند آ رہی ہے، اتنا ہی نہیں ہے، اور بہت کچھ چاروں طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے پاس ایک ہی جہاز ہے کہ اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں، اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان ٹھیک طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا، جو لڑکے کسی بری عادت میں مبتلا ہوں اور وہ چاہتے ہوں اس بری عادت سے اپنے آپ چھٹکارا اور نہیں چھوڑ پا رہے ہوں، رمضان بہترین موقع ہے۔ آپ ڈرگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ غلط تعلقات سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، آپ کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رمضان آپ کو بہترین موقع فراہم کر دیتا ہے اس بری عادت سے بچنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔